پاکستان میں 90% عورتوں پر تشدد ہوتا ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خواتین، بچے، ٹرانسجینڈر پرسنس پر بھی تشدد ہوتا ہے. اور اکثر ساس ہے یا جو جٹھانی ہے وہ انسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے وائلنس کو، اس کا حصہ بن رہی ہوتی ہے. ریپ از ناٹ اے مینٹل ڈس آرڈر. آپ کے 2% کنوکشن ریٹ ہے کورٹس میں. اس وقت پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 میں یہ ڈیفائن کیا گیا وائلنس جو ہے وہ فزیکل بھی ہے، وہ اکنامک بھی ہوتا ہے، اور وہ سائیکولوجیکل وائلنس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں ٹرانسجینڈر پرسن کو زیادہ جرم میں اور مذاق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اراؤنڈ 2% جو ہے نا، اس سے دنیا کی جی ڈی پی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اور دیٹس ایکویلنٹ ٹو جتنا وار سے آپ کو نقصان ہوتا ہے دنیا میں جی ڈی پی کو. ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں آپ اپنے گھر میں ہیں، پرسکون اور محفوظ، یا کم از کم آپ کو لگتا ہے کہ آپ محفوظ ہیں. لیکن اگر آپ ایک عورت ہیں یا ٹرانسجینڈر پرسن تو یہ محفوظ ہونا شاید ایک خواب ہے. کبھی کسی نے آپ کو گھر میں مارا ہو، دفتر میں کسی نے گھورا ہو، یا سڑک پر چلتے ہوئے کسی نے آپ کو آوازیں کسی ہوں، تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں. ویلکم ٹو اے بروٹلی آنیسٹ ایپیسوڈ آف آ پوڈ کاسٹ. آئی ایم یور ہوسٹ عائشہ خان، اور آج ہم بات کریں گے جینڈر بیسڈ وائلنس پر. اینڈ نو، یہ صرف لوور کلاس یا رورل کلاس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دفاتر، یونیورسٹیز، بسوں، آن لائن ڈی ایمز، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں موجود ہے. اینڈ یو نو وٹس ورس دین دا وائلنس؟ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. پاکستان میں ہر 2 میں سے 1 عورت پر تشدد کیا جاتا ہے، اور بہت سے کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اینڈ یو نو سب کا کامن ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ چپ رہو، لوگ کیا کہیں گے. بٹ ٹوڈے ہم چپ نہیں رہیں گے، بیکاز سائلنس از وائلنس اینڈ اٹس ٹائم ٹو بریک اٹ. آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ایسی کہانیاں سنی ہیں جو کہ ایک عام انسان سننا بھی نہیں چاہتا. انٹروڈیوسنگ مس عائشہ ایوب، دا ہیڈ آف کمپلینٹ سیل ایٹ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان. ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پر ایسی کہانیاں آتی ہیں جو اکثر خبروں میں بھی نہیں آتی، اور یہ ان لوگوں کی آواز بنتی ہیں جن کو سوسائٹی نے میوٹ کر دیا ہے. السلام علیکم مس عائشہ، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور پوڈ کاسٹ. آئی ایم آنرڈ. میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. آئی ایم ویری ویل. میم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایسے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 90% عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے، تو لوجیکلی اس کا یہ مطلب ہوا کہ 90% مردوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ وائلنس کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری ایجوکیشن اویئرنیس صرف عورتوں تک محدود ہے؟ کیا ہمیں مردوں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے تاکہ مرد بھی اس میں شامل ہو کے ہمیں اس روٹ کو اس کا پتہ لگانا چاہیے؟ اکارڈنگ ٹو دا فگرز اگر ہم دیکھیں تو ہم جو فگرز دیکھتے ہیں 90% جو تشدد ہے وہ عورتوں پہ ہوتا ہے. لیکن اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خواتین، بچے، ٹرانسجینڈر پرسنس پر بھی تشدد ہوتا ہے. اب یہ تشدد کون کرتا ہے؟ عموماً جو ہمارے HRCP میں فگرز ہیں، اپروکسیمیٹلی 90% مرد جو ہیں وہ تشدد کرتے ہیں، جس میں ہسبینڈ ہے، جس میں بیٹا ہے، جس میں فادر ان لا ہے. اب کچھ مائنر تعداد جو ہے نا وہ خواتین کی بھی ہے. اب یہ خواتین جو ہے یہ سائیکل آف وائلنس بھی ریپیٹ کرتی ہیں، اور اکثر ساس ہے یا جو جٹھانی ہے وہ انسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے وائلنس کو، اس کا حصہ بن رہی ہوتی ہے. اب ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ صرف پرابلم مرد یا عورت کا نہیں ہے. یہ جو پرابلم ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ڈیپلی روٹڈ ہو گیا ہے، اور یہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، اتنا نارملائز ہو چکا ہے. سو ہمیں اس کو ہولسٹکلی ہمیں اسے ایڈریس کرنا ہے. اب ہمیں اسے فیملی سٹرکچر میں obviously ہمیں یہ پروموٹ کرنا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے فیملی سٹرکچر میں کانفلکٹ ریزولوشن ہونی چاہیے. اگر آپس میں میاں بیوی کا ڈسپیوٹ ہے، کانفلکٹ از ہیلدی، ہمیں اسے ریزالو کرنے کا ایک طریقہ آنا چاہیے کہ بیٹھ کے ہم اس پہ ڈسکشن کریں، دھیمی آواز میں بات کریں. پھر ہم بڑے اور چھوٹوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے. اینڈ ایک اور جو چیز ہے، ایک کانسیپٹ ہے جسے آپ کہتے ہیں ہیلدی میسکولینٹی ہے. تو وہ خواتین کا بھی اس میں رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، خاص طور پہ اپنے بیٹوں کی جب تربیت کرتی ہیں تو وہ ان کو سکھائیں کہ وہ عورتوں کی رسپیکٹ کریں اور وہ ان کو ایکول ٹریٹ کریں، وائلنس کا استعمال نہ کریں. اینڈ اگین ایموشنل ریگولیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں
اور اینگر جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے، لیکن وہ تب نارمل نہیں ہوتی جب اسے ہم جا کے وائلنٹلی ایکسپریس کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی اینگر کو چینلائز کرنا آنا چاہیے کہ ہم اپنی اینگر کو کیسے چینلائز کر رہے ہیں. اس کے میڈیمز ہوتے ہیں، آپ اس کو لکھیں، آپ اسپورٹس کھیلیں، یا پھر آپ آرٹ کریں، اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کریں، جذبات. ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا ہماری سوسائٹی میں ہم اپنے اینگر کو کیسے چینلائز کریں گے. اینڈ دین جو تھرڈلی ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ اگین ایک ہم سوسائٹی کی جب بات کر رہے ہیں تو دین ہمیں اس سیکسزم کو، اس کو ہمیں کنڈون کرنا ہے. اور یہ جو ہم جوکس استعمال کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اینگری ینگ مین ہے، یہ نارمل ہے، ہمیں اس سیکسزم کو روکنا ہے. وائلنس از ناٹ اوکے، وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل. جیسے ٹیررزم ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وائلنس از ناٹ اوکے. اوکے میم، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص ریپ یا ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے تو ہماری سوسائٹی ہمیں ایک بہت کامن ایکسکیوز دیتی ہے کہ یہ تو مینٹل ہیلتھ النس ہے. تو کیا یہ وجہ واقعی ویلڈ ہے یا پھر ان کو مینٹل ہیلتھ النس ہے؟ اور اگر یہ واقعی ایسا ہے تو یہ جو واقعی جو ریئل میں مینٹل ہیلتھ پیشنٹس ہیں ان کے لیے کتنا ڈینجرس ہے؟ دیکھیے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ریپ ایک کرائم ہے، ایک ہیومن رائٹس ابیوز ہے. ریپ از ناٹ اے مینٹل ڈس آرڈر. اور امریکن سائیکیٹری ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ریپ از ناٹ اے مینٹل ڈس آرڈر. اور کئی دفعہ کورٹ کی پروسیڈنگز میں یہ کہا گیا ہے کہ ریپ کو آپ ایز اے مینٹل النس کو آپ ایز اے ڈیفینس نہیں یوز کر سکتے. سو یہ انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ریپ کیوں ہوتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں، اس میں سوشل ہیں، اس میں لیگل ہیں، اس میں اسٹرکچرل ایشوز ہیں. بہت زیادہ ڈیپریویشن ہے، فرسٹریشن ہے سوسائٹی میں. اس کے علاوہ آپ کے 2% کنوکشن ریٹ ہے کورٹس میں. اور اسٹرکچرل یہ پرابلم ہے کہ اسٹگما بہت زیادہ ہے کہ اس کے خلاف آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے چپ رہنا ہے. سو آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے. تو ہمیں اس کو یہ صرف اور صرف مینٹل ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے، ہم اسے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے. بیکاز اگین اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہوتا ہے تو جو ایکچولی مینٹل ہیلتھ کے جو سروائیورز ہیں تو ان کے ساتھ اسٹگما اٹیچ ہو جائے گا، اینڈ دین دے کی ناٹ ریچ آؤٹ فار ہیلپ. So it is a human rights violation and it is a fundamental abuse. میم، پاکستان میں جینڈر بیس وائلنس ہمیں پتہ ہے فزیکل بھی ہوتی ہے، وربلی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ہوتی ہے. اگر ایک لڑکی کو مارا جاتا ہے تو وہ تشدد ہے، لیکن ایک لڑکی کی ہم لوگ انڈیپینڈنسی کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، تو یہ بھی تو ایک تشدد ہے نا، یہ بھی تو ایک فارم آف وائلنس ہے. لیکن ہم لوگ اتنے انسینسیبل کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ سوسائٹی پریٹینڈ کرتی ہے تو صرف نارمل ہے. دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہیے کہ جو فزیکل وائلنس ہے نا وہ دکھتا ہے، نشان دکھتے ہیں، ہم اسے کہیں رپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ہماری سوسائٹی میں یہ اویئرنیس نہیں تھی. اور پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ دا وائلنس ایکٹ 2016 میں یہ ڈیفائن کیا گیا وائلنس جو ہے وہ فزیکل بھی ہے، وہ اکنامک بھی ہوتا ہے، اور وہ سائیکولوجیکل وائلنس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ فزیکل وائلنس سے تو چلیں ایویڈنٹ ہو جاتا ہے نا، اپیرنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے، آپ میڈیکل جا کے کرواتے ہو. لیکن جو ایموشنل ابیوز کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل تانے مارے جاتے ہیں، یا اس کی کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے خاتون کی، یا اسے اس کا خرچہ بند کیا جاتا ہے، یا اسے باہر جانے سے روکا جاتا ہے، تو یہ اس کے خاتون کے فریڈم پہ، اس کے انڈیپینڈنس پہ اور اس کے مینٹل پیس کو اتنا بری طرح افیکٹ کرتا ہے کہ اٹ از ایز ڈیمیجنگ ایز فزیکل وائلنس، اور اس سے مینٹل ہیلتھ بیڈلی افیکٹ ہوتی ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ اب اگر ہم پولیس کے پاس جائیں، ہماری سوسائٹی میں سے فیملی میٹر سمجھا جاتا ہے، اسے یہ سمجھا نہیں جاتا کہ یہ ایک کرائم ہے. وائلنس از ناٹ اوکے، وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور یہ اصل میں یہ ایشو ہے. جس دن پہلے تو یہ اگنورنس تھی ہماری سوسائٹی میں کہ فزیکل وائلنس از اے کرائم. اب یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اکنامک وائلنس بھی ہوتا ہے، سیکشل وائلنس بھی ہوتا ہے، سائیکولوجیکل وائلنس. اب وہ اویئرنیس آ رہی ہے، ہمارے لاء نے بھی ڈیفائن کر دی ہے، لوگوں میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے. سو اور آپ جا کے کورٹ میں جو ہے آپ کیس فائل کر سکتے ہیں، جو ابھی ہماری نئی ایکٹ آئی ہے، اور کورٹ آپ کو جو ہے وہ ریلیف دیتا ہے، آپ کو ریمیڈی دیتا ہے. سو اگین آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں اب وہ اویئرنیس آ رہی ہے. میم، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں ٹرانسجینڈر پرسن کو زیادہ جرم میں اور مذاق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے یہ کس حد تک وائلنس کو اور تشدد کو پروموٹ کرتا ہے؟ ابھی اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم اپنی جو ہے نا میڈیا کی بہت رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسکرین پہ کیا دکھا رہے ہیں.
اگین ہم وہ اسٹیریوٹائپس پروموٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک فیکٹ ہے, ریالٹی بھی شو کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی شو کریں کہ فار ایگزامپل اگر وائلنس ہے تو اس کے خلاف بولنا ہے, چپ نہیں رہنا. اس میں آپ شوز میں شو کریں کہ ان کو امپاور کیا گیا ہے, قانون ان کی مدد کر رہا ہے, ان کی سوسائٹی میں ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے, وہ بھی رسپیکٹفل شہری ہیں. سو ایک بیلنس اسٹرائک کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہم اوبیسلی ہم ایک پکچر تو دکھائیں, ہم معاشرے کی عکاسی تو کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم ایک پازیٹیو میسج بھی دیں, کیونکہ وہ آپ کی جو عوام ہے وہ دیکھتی ہے اور اوبیسلی اس سے میسج لیتی ہے, اور پھر وہ کسی کے لیے اگزامپل بن جاتا ہے کہ وہ کل کو ایکشن لے سکتے ہیں, اور وہ ان کے لیے ایک موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ اگر وہ سائیکل آف ابیوز میں, وائلنس میں پھنسے ہوئے ہیں, سو وہ اس سے نکل سکتے ہیں. UN کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 5 ہے جینڈر ایکویلٹی, لیکن پاکستان اس میں ابھی تک اتنا پیچھے ہے. تو یہ ہمارے ملک کی اکانومی کو, ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ کو کتنا زیادہ افیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ابھی اوبیسلی ہمارا یہ گول ہے, ہم اس میں کافی پیچھے انڈیویجول لیول پہ آپ دیکھیں کہ اس سے مینٹل ہیلتھ, ڈپریشن ہوتی ہے اوبیسلی. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹگما ہوتا ہے, آپ بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے, اور ایک خاتون ہے وہ اپنی ورک پلیس میں نہیں جانا چاہیں گی یا وہ سوسائٹی میں نہیں جانا چاہیں گی, تو ایک ورک پلیس کو لاس ہوتا ہے. تو اراؤنڈ 2% جو ہے نا اس سے دنیا کی GDP جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور دیٹس ایکویلنٹ ٹو جتنا وار سے آپ کو نقصان ہوتا ہے دنیا میں GDP کو. سو اوبیسلی اٹس لاس آف ورک فورس بھی ہے, اور جب اوبیسلی ایک فیملی کی کاسٹ لگتی ہے, ہیلتھ کے اوپر کاسٹ لگتی ہے اور لٹیگیشن میں لگتی ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمارے آلریڈی کورٹس پہ کتنا برڈن ہے, اور وہ برڈن انکریز ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس میں ایجوکیشن کی, بیٹر گورننس کی, اور ہمیں اپنے سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہماری سوسائٹی میں ایک پازیٹیو پیسفل سوسائٹی ہو, جس میں ہم ایٹ لیسٹ ختم نہ کر سکیں تو اس کو ہم کم کر سکیں. میم ایک کوشچن ہے تو پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ اتنے زیادہ کمپلینٹ سن رہی ہوتی ہے ابیوز کے بارے میں, ساری وائلنس کے بارے میں, تو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ ایک نیٹ فلکس کی سیریز کی ایک ہیروئن ہیں جو کہ آپ ڈیل کرتی ہیں, روز ایک نیا ٹویسٹ, روز ایک نئی کہانی؟ یہ نا ڈیفینیٹلی میں نے اپنے آپ کو, ہیروز کون ہوتے ہیں, ہم تو نیٹ فلکس کے جو کردار ہیں ان کو ہیرو سمجھتے ہیں, لیکن عام سوسائٹی میں ایکچولی جو آپ کی کوئی مدد کر دے, جو آپ کو ایکچولی جو آپ کی لائف کو بہتر بنا دے, جو آپ کو ہوپ دے, تو ہیروز وہ ہوتے ہیں. میں تو اپنا کام کر رہی ہوں, اور کوئی اگر فار ایگزامپل میرا یہ آبجیکٹیو تھا, مشن تھا کہ میں ایسی خواتین ہیں جو جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہیں, تو میں ان کے آگے ہاتھ بڑھانا چاہتی ہوں, کہ ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو ڈری ہوئی ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ ان کو جج کیا جائے گا, یا ان کی کوئی گھر والے سننے کو تیار نہیں ہوتے, تو ایٹ لیسٹ ہم جو ہے وہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, یا ادارے وہ ان کو سپورٹ نہیں پرووائڈ کرے, تو میں اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہوں کہ ایکچولی ان کو شو کرنا ہے کہ ہوپ ہے, دے ہیو اے رائٹ ٹو پازیٹیو, ہیلدی, ہیپی اینڈ اے پیسفل لائف, اور وہ اپنی پاور واپس لے سکتی ہیں ہاتھ میں اپنے, اور کہہ سکتی ہیں کہ اسے اسٹاپ کر سکتی ہیں اس وائلنس کو. انف از انف. میم اب HRCP کی کمپلین ہیڈ ہے, تو عام لوگوں کے نظریے میں کہ HRCP ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, تو اگر کسی پہ ابیوز ہو رہا ہو یا انہوں نے دیکھا ہو تو آپ تک کیسے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے مختلف طریقے ہیں ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہماری ایک ہیلپ لائن ہے, اس پہ کال کر سکتے ہیں, واک ان کمپلینٹ کا سسٹم ہے, ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, complaints@hrcp-web.org پہ ہے, اینڈ میں آپ کو ڈیٹیلز دے دوں گی, سو آپ وہ شیئر کر سکتی ہیں. سو یہ کمپلینٹ کو ہمیں اپنی سینڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر جینڈر بیسڈ وائلنس ہے تو اس میں اگر کوئی FIR انہوں نے رجسٹر کی ہے یا کوئی میڈیکل ہے تو ہم اس کو ریویو کرتے ہیں. اب ڈفرینٹ ریمیڈیز ہیں, ہمارا ریفرل نیٹ ورک ہے, سو ہم لوگ ریلیونٹ اسٹیٹ اتھارٹی کو یا NGOs کو ریفر کرتے ہیں. کمپلینٹس ہیں, اب اس میں لیگل ایڈ کے لیے بھی ہم ریفر کرتے ہیں, جیسے AGHS ہے, دستک شیلٹر ہوم ہے, کسی خاتون کو اگر شیلٹر کی ضرورت ہے اور اوبیسلی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ایک ہے, اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, تو ہم جیسے کہ شہید بے نظیر بھٹو کا کرائسس سینٹر ہے, تو وہاں پہ ہم جو ہے ان کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ہم سے کس ٹائپ کی ہیلپ اور اسسٹنس کی ضرورت ہے.
میم ہم اپنے اس سسٹم کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی نے جینڈر بیس وائلنس کو بہت نارملائز کر دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا مائنڈ سیٹ کو؟ دیکھیں ہمیں دونوں سسٹم کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں مائنڈ سیٹ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہماری جو امپلیمنٹیشن میں گیپس ہیں، اب فار ایگزامپل اگر ایک ادارے میں پالیسی بنی ہوئی ہے کہ وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل اور پولیس جو کر رہی ہے وہ صلح کروا رہی ہے اور وہ میڈیشن کروا رہی، پولیس کا یہ کام نہیں ہے. سو وہاں پہ پھر ہمیں یہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ ان اداروں میں چیک کیا جائے اور کہ پالیسی ٹرکل ڈاؤن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ میک شور کرو کہ کیا وہ پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور کیا کیسز کا سکسیزفل رزلٹ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے پاور سرکلز ہوتے ہیں نا، ایک پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ان کیسز کی. اب آپ کا لا الاؤ کرتا ہے کہ اچھا بیل ہو جاتی ہے، ایک ریپ ہوتا ہے یا پھر ایک ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اور ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، 12 گھنٹے کے اندر اندر بیل ہو جاتی ہے. تو آپ کی لا میں اتنی وہ فیئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ پہلے اس کا آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ ڈٹرمن کریں کہ اس کیس کا ٹروتھ کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس اکیوز پرسن کو بیل دیں. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور تیسرا مائنڈ سیٹ کے لیے اگین کہ ہم وہ اویئرنیس ٹریننگز دیں. فار ایگزامپل یہ جو اب ہمارا پنجاب پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس وومن ایکٹ 2000 آ گیا، تو ہم بتائیں کہ کیسے وائلنس کیوں غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ججز جیسے ہے وہ یا پولیس ہے تو وہ جیسے اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ فیملی میٹر ہے، تو وہ بہت پرانے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ہمیں وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور دونوں مرد اور عورتوں کا، دونوں مرد اور عورتوں کا بہت ضروری ہے. تو یہ آئی تھنک 3 چیزیں ہیں جو ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے کرنے کی ضرورت ہے. اوکے میم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. زیادہ اپنے ایکسپیرینس اور ویلیویبل انسائٹس آپ شیئر کرنے کا بہت شکریہ. وی آر ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ میں اپنا یہ میسج پہنچا سکی ہوں کہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے ٹو اینڈ وائلنس، اور کوئی اگر فیئر میں رہ رہا ہے، گلٹ میں رہ رہا ہے، شیم میں رہ رہا ہے، سو آپ مدد کریں ان کی، اور ان تک جو ہے یہ پیغام پہنچائیں. اور بہت مشکل ہوتا ہے سائیکل سے نکلنا، اور اگر آپ کے ارد گرد آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں. اینڈ اگین ہم سب کی اوبیسلی یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ وائلنس از ناٹ اوکے اینڈ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور ہم اسے جہاں جہاں کنڈیم کر سکتے ہیں اسے کنڈیم کریں. تو ویورز، آج کا پوڈ کاسٹ تھوڑا سا ہیوی، تھوڑا سا ریئل اور تھوڑا سا انکمفرٹیبل تھا. آج کی گفتگو آسان نہیں تھی لیکن ضروری تھی، اور اگر آپ اب بھی خاموش ہیں تو آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں. سو لیٹس ٹاک، لیٹس فیل اینڈ لیٹس ناٹ اگنور اٹ اینی مور، بیکاز جینڈر بیسڈ وائلنس اٹس ناٹ اے ویمن ایشو بٹ اے ہیومن ون. اگر آج کی گفتگو نے آپ کو تھوڑا سا بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو یہ پہلا قدم ہے، باقی قدم آپ کے ہیں. اللہ حافظ.